You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. जी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। आई विल नॉट टेक वेरी लॉन्ग टाइम। ये चैनल आपका अपना है, आप के फीडबैक मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस टू अस। यू हैव ऑल द राइट कि आप हमारी गलती को भी पॉइंट आउट करें, मगर उसमें आप सिर्फ ये देखिएगा कि हम एज अ मीडिया वी हैव टू कवर एवरीबॉडी। यस, पाकिस्तान की जो इस वक्त सूरत हाल है उस पे सिर्फ मेरा नहीं, कल परसों इंडिया के एक चीफ जस्टिस थे, उनका एक बयान आया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली अगर इंटरनेशनल रेटिंग की तरफ देखते हैं तो हमारी अदलिया किस नंबर के ऊपर जाती है। लिविंग अब्रॉड, दिस इज़ माई कंसर्न। ऑफ कोर्स जब मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हूँ, देयर आर टाइम्स के हम शर्मिंदगी का एहसास करते ज़रूर हैं। एनीवेज, ज़िंदगी में याद रखिएगा, तारीख़ अपने आप को दोहराया ज़रूर करती होती है। अभी भी मेरे साथ जो मेरे मेहमान हैं, बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, ही इज़ वेरी कमिटेड। जनाब रऊफ़ हसन साहब मेरे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलाआत हैं। बल्कि अगर आप उनकी बैकग्राउंड में देखें तो आपको जो जिस म्यूज़ियम की पिक्चर्स नज़र आती हैं, तो मैं वो देख रही थी कि तारीख़ अपने आप को रकम ज़रूर करती है। जिन जिन जगहों पे टॉर्चर्स हुए वो जगहें तारीख़ में रहा करती होती हैं। वीनस म्यूज़ियम ऑफ टॉर्चर के बारे में, यानी सीक्रेट प्रिजन का जो जिक्र है, और ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में अब मौजूद है, और हमें तो सेकंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड कहा ही जाता है। देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट, आपको पता ही है। और थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाना चाहती हूँ कि जब रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई थी तो इंटरनेशनल मीडिया ने, जिस पे सब लोगों ने बहुत वावेला किया था, दीज आर पीपल लाइक अस, ब्लू आइज एंड ग्रे हेयर्स, ठीक है, बिकॉज दे थिंक दैट दे आर बेटर देन अदर्स। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इस वक्त जो रीत और रिवायत सेट कर रही है हमारी अदलिया, दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज। मगर इलेक्शन भी सर के ऊपर हैं, फरवरी आया खड़ा, तो मेरा ख्याल है 3 हफ्ते का मामला रह गया। जनाब रऊफ़ हसन साहब को मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी मसरूफियत में से हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत मेहरबानी, आपने बुलाया आरिफा। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर बीइंग विद सर, यू। मेरा बड़ा कंसर्न है, जब मैं यहाँ पे हूँ, जब मैंने वी फेस, कनाडा इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, इम्तजाज है मुख्तलिफ लोगों का, मुख्तलिफ कल्चर्स का। जब हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं तो यकीन कीजिएगा बहुत से लोग जो सवाल करते हैं शायद मैं एयर पे वो बता भी नहीं सकती। मुझे सर आप बताइएगा कि ये तारीख़ ने फिर अपने आप को एक बार दोहराया कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से निशान, उनका पॉलिटिकल निशान ले लिया गया था और ख़्याल किया गया था कि वो हार जाएंगी, मगर उसके बावजूद उस ज़माने में सोशल मीडिया भी इतना एक्टिव नहीं था, मगर फिर भी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा गो के हारी। मगर क्या फरमाएंगे आज जो वो तारीख़ ने अपने आप को दोहराया है? आज तो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है पूरी दुनिया में, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने जिसने नहीं भी वोट देना था पीटीआई को, वो अब वोट देगा। थैंक यू हरिफा, आपने खासी सही मंजरकशी की है। इस वक्त जो हालात हैं मुल्क के, वो मतलब अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकते। एक जबर और एक जुल्म का माहौल है, और पिछले 2 साल से पीटीआई को ख़त्म करने की, तकरीबन 2 साल से जो कोशिश की जा रही थी वो अपने अंजाम तक पहुंचती नज़र आ रही है। यहाँ तक कि हमें अपने सिंबल से भी डिप्राइव कर दिया गया है, और ये सब कुछ जो है ये पाकिस्तान की एपेक्स कोर्ट ने किया है। ऐसा लगता था कि वहाँ केस नहीं सुना जा रहा, बल्कि एक सर्कस इनेक्ट किया गया था वर्चुअली। चीफ जस्टिस साहब अपनी मौजूदगी में किसी वकील को भी नहीं बोलने देते। हमने तो, आप हिस्ट्री की बात कर रही हैं, तो हमने यही सुना हुआ है और पढ़ा हुआ है कि जजेस जो हैं वो हमेशा अपनी जजमेंट के थ्रू बोलते हैं, और कोर्ट रूम में वकला को बोलने की इजाज़त दी जाती है। लेकिन अगर उन 2 दिन जो सर्कस उन्होंने वहाँ इनेक्ट किया है कोर्ट रूम में, अगर आप उसकी रिकॉर्डिंग दें, क्योंकि वो लाइव टेलीकास्ट भी होता है, उनको इसका बड़ा शौक है, तो आप देखेंगे कि मेरा ख्याल है कि उन 2 दिनों में 90% ऑफ द टाइम जो है वो चीफ जस्टिस साहब बोल रहे थे, और बाकी मे बी लेस देन 10% ऑफ द टाइम वो वकला बोले हैं और बाकी जजेस बोले हैं।
تو ایک عجیب سما ہوتا ہے اس کوٹ میں، ایک میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ الفاظ شاید میرے پاس نہ ہوں کہ میں اس سچویشن کو ڈسکرائب کر سکوں، یا شاید الفاظ ہوں لیکن ان کا استعمال جو ہے وہ یہاں اس وقت پبلک ڈومین میں جائز نہ ہو میرے لیے کرنا. لیکن انہوں نے اپنے فیصلوں سے اور اس سے پہلے جو ریاست نے جس طریقے سے پی ٹی آئی کو ٹریٹ کیا ہے، انہوں نے ایک ایسے نقطے کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا ملک کو کہ جس میں خطرات کے جو محرکات ہیں وہ بہت زیادہ انکریز کر گئے ہیں. الیکشن ہونا ہے لیکن الیکشن تک پہنچتے وقت پتہ نہیں ابھی اور کیا کیا عذاب نازل ہونا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں کہانی سنانی شروع کروں تو وہ بہت لمبی ہو جائے گی. ہمارے لوگوں کو انہوں نے کڈنیپ کیا، ان کو فورسبلی ٹورچر کیا ان کو، اور ان سے پولیٹیکل لائلٹیز بدلنے کا جو ہے وہ اندیہ لیا. اس کے علاوہ ہماری ورچولی انٹائر پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس وقت وہ انڈر گراؤنڈ ہے یا جیلوں میں ہے. اور ابھی جب نامینیشن پیپرز کا جو وقت آیا تو نامینیشن پیپرز تک چھینے گئے. ہمارے جو پروپوزرز اینڈ سیکنڈرز تھے ان کو کڈنیپ کیا گیا، مارا پیٹا گیا، ڈرایا دھمکایا گیا، وہ نہیں آئے. پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی کسی قسم کی اجازت نہیں ہے. اب آج جو سمبل لینے کے بعد انہوں نے تقریباً ایک اندازے کے مطابق 10 سے 11 کروڑ عوام کو ڈس انفرینچائز کر دیا ہے. اور اب ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم انڈیپینڈنس کو سپورٹ کریں. اور انڈیپینڈنس کو سپورٹ جب کریں گے ہم اور وہ الیکٹ ہوں گے تو اس کے بعد پھر یہ لوگ پوری کوشش کریں گے کہ ایک دفعہ پھر سے لوگوں کے ضمیر خریدنے کی منڈی لگائیں، جیسا کہ پہلے ہوتا رہا ہے. ابھی موسٹ ریسنٹلی ہوا ہے جب کہ خان صاحب کی حکومت کو انہوں نے گرایا ہے، تب بھی مویشی منڈی لگی تھی لوگوں کے ضمیر خریدنے کی. اب پھر ہمیں خوف ہے کہ دوبارہ سے لگے گی. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے امیدواروں کو سامنے لائیں جو کہ پی ٹی آئی کے آئیڈیولوجیکل ورکرز ہیں، جو پی ٹی آئی کے ساتھ سال سے کام کر رہے ہیں، کمیٹڈ ہیں. اور اس کے علاوہ ہم میرا خیال ہے کہ کچھ کر نہیں سکتے. اور امید کرتے ہیں کہ عوام جو ہیں وہ آئیں گے، ان کو آنے دیں گے. یہ بھی ہمیں خوف ہے کہ جی عوام کو شاید یہ پولنگ سٹیشنز تک پہنچنے ہی نہ دیں. ہمیں یہ بھی خوف ہے کہ جی ہمارے پولنگ ایجنٹس جو ہیں وہ پولنگ سٹیشنز کے اوپر موجود نہ ہوں. تو بہت سارے وسوسے ہیں، بہت سارے خطرات ہیں جو کہ ہمارے ذہنوں میں گردش کرتے رہتے ہیں. اور ہم پھر بھی ہمارا ایک ہی ریزالو ہے عارفہ کہ ہم نے الیکشنز ہر صورت میں حصہ لینا ہے. ہم الیکشن سے دستبردار نہیں ہوں گے، ہم الیکشنز کو فیڈ نہیں کریں گے. اور پاکستان کی ہر کنسٹیٹوئنسی میں آپ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے، وہ نیشنل کی ہو یا پروونشل کی ہو، اس کے پی ٹی آئی کا امیدوار آپ کو نظر آئے گا ایز این انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ. سر میں تھوڑا سا پیچھے کی طرف لے کے جانی ہوں، جتنا آپ کا تجربہ ہے. 77 میں بھٹو صاحب کا الیکشن ہوتا ہے، ریگنگ ہوئی، جو بھی ہوا، اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ شدید پرابلم کھڑی ہو گئی تھی. لوگوں نے، وہ جو 9 جماعتیں تھیں، انہوں نے ریزلٹس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا. الٹیمیٹلی دے اینڈیڈ اپ پٹنگ مارشل لا یا کرفیو یا واٹ ایور ان فیو پلیسز. تو کچھ فرمائیں گے کہ یہ الیکشن جب ہو رہا ہے، اور میرا خیال ہے پیپلز پارٹی بھی اتنی خوش نہیں ہے اس وقت، دے آر ناٹ ویری ہیپی پیپلز پارٹی بھی، اور اس ملک کے پاس آپ کے پیسہ نہیں ہے. اس الیکشن کے بعد اگر ریزلٹس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا، اور دا مین پاور از، ایک زمانہ تھا کہ امریکہ یہ سمجھتا تھا جب بادشاہ تھا اس وقت کہ ایرانینز بڑی پرسکون قوم ہے، سکون سے بیٹھ، مگر جب انقلاب آیا تھا تو کتنا کمال کا انقلاب آیا تھا، اور یہ پبلک انقلاب لے کے آئی تھی. ایجپٹ کی طرف اگر آپ آ جائیں، انٹرنیٹس بلاک کرنے پڑے تھے. اگر آج یہ الیکشنز کے رزلٹ یا دھاندلیاں اسی طرح سے جاری رہیں تو دس از ویئر دس ریولیوشن کمز. تو ڈو یو تھنک ول دے بی ایبل ٹو کنٹرول دی جو عوام کا جم غفیر ہے؟ اینڈ آئی بلیو پیپل ول بی ریڈی ٹو پے اینی پرائس. ان کو زوم ہے کہ یہ کنٹرول کر لیں گے، لیکن تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے. آپ کی بھی گفتگو میں یہ عنصر بہت عیاں ہے کہ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے.
71 में भी इनको बहुत जोम था कि हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन नहीं कंट्रोल कर सके थे, और हमारा मुल्क जो था वो 2 लाख हो गया था, आधे से ज़्यादा जो पार्ट है वो अलहदा हो गया था। यहाँ भी हमारे एक डिस्टेबलाइज्ड किस्म का एक एनवायरनमेंट हमें नज़र आ रहा है। टेररिज्म आपने देखा है कि पिछले कुछ माह से बहुत उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, बहुत ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं, वर्चुअली रोज़ाना की बेसिस के ऊपर हमारे जवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। ये कोई एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है कि जो हो रहा है, तो लेकिन ये है कि ये जो करना चाह रहे हैं उसमें मुझे नहीं नज़र आता कि उसमें किसी किस्म की लचक है इस वक्त, या ये जो कर रहे हैं, जिस रास्ते के ऊपर ये चले हुए हैं उस रास्ते को बनाने की इनके ज़हन में कोई प्लान है, ख्वाहिश है। ये सिर्फ इलेक्शन में जाना चाहते हैं, और इलेक्शन में जाके इनका सिर्फ जो सिंगुलर ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि पीटीआई को इन्होंने सीट्स नहीं लेने देनी। अब ये एक डुअल है रियासत की फस्तायत और जबर और अवाम की पैशन के दरमियान। लेट्स सी के ऑन द डे ऑफ द इलेक्शन कौन जीतता है, क्या रियासत का जुल्म, जबर और फस्तायत जीतती है, या कि अवाम का सबर और उनका जो जज़्बा है वो जीतता है। हमें उम्मीद है कि जब आपने कहा कि आपसे आपका सिंबल ले लिया गया, तो इसमें डिप्राइव उन्होंने तहरीक इंसाफ को तो जो किया सो किया, वोटर्स को ज़्यादा और अपनी आवाम को ज़्यादा डिप्राइव किया कि वो वोट नहीं दे सकते। मैं सर आपसे एक मेरा बड़ा अजीब सा कंसर्न है कि इमरान खान साहब ने जिस शख्स के बारे में जो कहा उनको इसकी पादाश में बेशुमार केसेस का सामना करना पड़ा। अभी भी एक पार्टी की लीडर हैं जो कि चाहे वो आपके चीफ जो जस्टिस एजाज साहब हैं या नकवी साहब हैं या कुछ और लोग हैं, उनके बारे में जो अल्फाज वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, दोज आर वेरी इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स फॉर द जुडिशरी। तो अब उन लोगों को नज़र नहीं आता कि ये यानी एस्टैब्लिशमेंट को जब अगर साथ देना बंद कर देंगे तो डेफिनेटली उसके बारे में भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाएंगे। तो ये 2 स्टैंडर्ड्स क्यों हैं? देखिए जी, हम तो अभी तक हमने इंस्टीट्यूशंस में अपने एतमाद को मुतज़लज़ल नहीं होने दिया। मैं बारहा कह चुका हूँ कि हमारा इंस्टीट्यूशंस में एतमाद है। हाँ, चंद अफराद में हमारा एतमाद नहीं रहा बिकॉज ऑफ द कॉन्डक्ट दैट दे हैव डिस्प्लेड इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। लेकिन जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरान हैं, ख़ासकर PMLN के जो लीडर है वो शिद्दत से हद पे तनकीद बना रहे हैं अदलिया को, और आपने सही कहा कि जो अल्फाज का चुनाव है वो भी इंतहाई ह्यूमिलिएटिंग है। अभी कल ही मैं सुन रहा था उनकी एक जो साहिबा हैं वो तकरीर कर रही थी, और उसमें भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पास्ट कोई 2 या 3 चीफ जस्टिस के बारे में इंतहाई मतलब ह्यूमिलिएटिंग किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की और उनको गलत किस्म के अलकाफ से नवाजा। तो अब ये है जो एक डुअल एटीट्यूड है, एक कंफ्लिक्टिंग एटीट्यूड है कि जहाँ पीटीआई की बात होती है तो अगर कुछ ना भी कहा जाए तो फिर भी उनको बहुत कुछ नज़र आता है, और जहाँ बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासकर PMLN जिनके सरबराह का इज गोइंग टू बी द न्यू अनॉइंटेड किंग बाय द एस्टैब्लिशमेंट, तो उनके लोग बेशक गालियां दे, नंगी गालियां दे, लेकिन उनको नज़र नहीं आता, ना सुनाई देता है। तो ये एक ऐसा तजाद है अरिफा जो कि आप देख रही हैं, मैं भी देख रहा हूँ, ज़माना भी देख रहा है, अवाम भी देख रहे हैं, लेकिन ये इसका असर तो होगा ना, इसका असर तो एक ही जगह होगा, एंड वी होप कि इट इज़ गोइंग टू बी इन अ नॉन वायलेंट वे व्हिच इज़ एट द टाइम ऑफ द इलेक्शन, लोग आएंगे और बड़ी तादाद में आएंगे और अपने वोट से एज दे से वो बदला लेंगे अगर उनको आने दिया गया। मैं पहले भी अपने इन खदशात का इजहार कर चुका हूँ कि जी मुझे पूरा यकीन है कि ये लोग उस दिन आवाम को पोलिंग स्टेशंस तक नहीं पहुंचने देंगे, और हमारे जो पोलिंग एजेंट्स होंगे उनकी भी किस्मत का फैसला वो उसी दिन ही होगा। मेरा नहीं ख्याल कि उनको आज़ाद रहने दिया जाएगा, क्योंकि ये चाहते हैं कि पोलिंग स्टेशंस में अभी तो या प्री पोल रिगिंग फेज देख रही है ना, इसके बाद तो पोलिंग डे फेज जो है वो देखना है आपने, फिर पोस्ट पोलिंग जो है वो देखना है। तो ये सारे जो फेसेस हैं इसमें जो साहिब इक़्तिदार हैं वो पूरी कोशिश करेंगे कि जी जिन लोगों को वो लाना चाहते हैं उनको वोट मिले, और या अगर सर वो मैंने टाइम को ख्याल करते हुए एक सवाल है, सोइंग द सीड ऑफ करप्शन,
یہ جو اب آزاد امیدوار آ رہے ہیں اور جس طرح سے آپ کو بتائیے ہارس ٹریڈنگ پاکستان میں ہوتی ہے، اور یہ بالکل کامن ہے، چاہے وہ سینٹ کے الیکشن ہو، چاہے وہ سینیٹر بننے کا، چند لوگ ہوتے ہیں جو شاید اپنی کوالیفیکیشنز پہ آتے ہیں، ریسٹ از آل منی ٹاکس. تو ڈو یو تھنک کہ یہ جو اگر پھر آج امریکہ کو میں دیکھتی ہوں، اعلیٰ نسل ہے نا، نمبر 1 نیشن ہے، انہوں نے اپنے آئیوا کے الیکشن تو ہونے دیے، ہسٹری کا ریکارڈ امریکہ کا بیٹ ہوا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سویپنگ وکٹری لی ہے، حالانکہ 91 انڈائٹمنٹس کو فیس کر رہے ہیں، بٹ دے let people and let the Republicans to vote for. But unfortunately ایک وہ شرانی صاحب ہے جن کی میں ویڈیو آئی وش کہ میں اس کو انسرشن اس کی دے سکوں یہاں پہ. آپ کی اسٹیبلشمنٹ، آپ کی بیوروکریسی فالو کرتی ہے امریکہ کو. وائی ڈونٹ دے فالو دیز گڈ تھنگز آف امریکہ؟ وائی اونلی دے فالو ٹو سیل دیم سیلز اینڈ سیل پاکستان؟ وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا نا، جمہوریت ان کو سوٹ نہیں کرتی ہے، ہیومن رائٹس ان کو سوٹ نہیں کرتے ہیں، فریڈم آف سپیچ ان کو سوٹ نہیں کرتی ہے، کیونکہ یہ جو ہے یہ ایک غیر جمہوری طریقے سے اقتدار میں آتے بھی ہیں اور غیر جمہوری طریقے سے اپنے ٹاؤٹس کو اقتدار میں لاتے بھی ہیں. اور وہ پرنسپلی جو ٹاؤٹس ہیں وہ کلینز آف شریفس اینڈ زرداریز ہیں، ان کو یہ دوبارہ واپس لا رہے ہیں ان کی کرپشن کے باوجود، ان کے کانوکٹ ہونے کے باوجود، ان کے ایبسکانڈر ہونے کے باوجود. یہ وہ لوگ ہیں جن کو آسانی سے مینیپولیٹ کیا جا سکتا ہے. فرق کیا ہے شریفوں میں اور زرداریوں کو ایک طرف رکھیں تو ان دونوں میں، اور ان دونوں کو ایک سائڈ پہ رکھیں تو، اور ان میں اور عمران خان میں فرق کیا ہے؟ عمران خان کرپٹ نہیں ہے، اس لیے وہ مینیپولیٹیبل نہیں ہے، وہ مینیپولیٹ نہیں ہو سکتا، اسی لیے اس سے خوف ہے ان کو، اسی لیے بلے کا خوف تھا، اسی لیے بلہ جو ہے ان سے چھینا گیا ہے، اسی لیے وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان الیکشن جیتے. یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو پرورتا ہیں وہ فرام دا ٹرائبس آف شریفس اینڈ زرداریز وہی آئیں تاکہ ان کو وہ آسانی سے مینیپولیٹ کر سکیں اور پاکستان اسی ڈگر کے اوپر چلتا جائے جس ڈگر پہ چلتے وہ تباہی کے دہانے کے اوپر پہنچ چکا ہوا ہے. کسی قسم کی چینج جو ہے وہ ان کی تھنکنگ میں نہیں آتی ہے، کسی کو یہ چینج کو یہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. پاکستان کو اپنا جو پالیسی ہے وہ اس کو بدلنے کی بالکل اجازت نہیں دینا چاہتے. ابھی تک یہ امریکہ کے گود میں بیٹھا رہنا چاہتے ہیں. 76 سال سے ان کی گود میں بیٹھ کے انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ پاکستان کس نہج کے اوپر کھڑا ہے اس وقت. لڑائیاں ان کی لڑ کے نقصان ہمارا ہوا ہے، فائنینشیل لاس ہمارا ہوا ہے، انسان ہمارے مرے ہیں، سولجرز ہمارے شہید ہوئے ہیں. سوویت یونین کے خلاف ہم نے لڑائی لڑی، ٹیرر میں ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا، اس کے علاوہ اور بھی یہاں بہت سے ڈرون اٹیکس ہوتے رہے. اٹس لمبی کہانی ہے، اٹس اے ویری ہیومیلیٹنگ. ٹیرر کا ساتھ کیا دیا سر؟ ڈرگز بھی ہمارے ملک میں اسی رستوں سے پھر آئیں. امریکنز. تو یہ ایک کہانی ہے جو کہ ایک شخص آیا تھا، ہے ابھی تک، انشاءاللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے کہ وہ واپس آئے، اس ملک کی کمان سنبھالے. وہ تھا جو کہ اس ملک کا جو پالیسیز تھی، جو پالیسیز کا بنانے کا جو طریقہ تھا اس کو چینج کرنا چاہتا تھا. ریجن میں آؤٹ ریچ کر رہا تھا، انٹرنیشنلی آؤٹ ریچ کرنا چاہتا تھا، لڑائیاں نہیں لڑنا چاہتا تھا، پیس میں پارٹنرشپ کرنا چاہتا تھا لوگوں کے. یہ تمام وہ باتیں تھیں جو ان کے لیے انہونی ہیں. یہ سب کچھ قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، اس لیے وہ 6 مہینے بھی نہیں ابھی اس کو ہوئے تھے جبکہ کنسپریسی شروع ہو گئی تھی کہ اس کو نکالنا ہے. الٹیمیٹلی نکال لیا. اس میں ان کے فورن پارٹنرز بھی ان کے ساتھ جوائن کر گئے، which is America basically. Cypher is a reality, nobody can deny it now. خان صاحب اس وقت اس قانون کے اوپر مقدمہ بھی ہو رہا ہے اور وہ اس میں اس کو کنوکٹ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے کیا ہوتا ہے. لیکن یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک ڈیجیٹل پاکستان کو سبسروینٹ ملک بنانے کی ایک سازش جو ہے، اس میں پاکستان کے اندر سے بہت سارے لوگ جو ہیں اس میں پارٹنر رہے ہیں. اور آج بھی یہ لاسٹ ڈیٹ جو لڑائی ہو رہی ہے وہ اسی چیز کی ہے کہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اپنی تقدیر بدلے، اپنا راستہ بدلے اور ایک ایسی سمت کی جانب جائے جو کہ جینون آزادی اس کو ملے، اصلی آزادی ملے، اور اس کے عوام کو جو حقوق ہیں جو کہ پچھلے 76 سالوں سے سلب کیے گئے ہیں وہ دوبارہ ملیں. ان حقوق کو وہ استعمال کریں اور ان حقوق کو استعمال کر کے وہ اپنے لیے ایک بہتر راہ جو ہے وہ متعین کر سکے تاکہ وہ اور ان کی بچے جو ہیں وہ کوئی کہیں زندگی میں آگے بڑھ سکیں. تو یہ تمام چیزیں ان کے لیے انہونی چیزیں ہیں اور یہ جو لڑائی ہے وہ اسی بارے میں ہے کہ جی ہم نے یہ چینج جو ہے، یہ تبدیلی جو ہے یہ نہیں ہونے دینی.
بہت شکریہ. میں آج دیکھ رہی تھی کہ جناب جنرل حمید صاحب جو تھے انہوں نے بھی جو بیج بویا تھا، آج دیکھ لیجئے گا آپ وہ پسند کریں اوپر والے یا نا پسند کریں، پرویز مشرف نے بھی جو کیا تھا عدالتوں نے تو اس کو سزائے موت ہی دی ہوئی ہے نا. مگر سر میرا جو لاسٹ کوشچن آپ سے آ رہا ہے اس وقت کہ آپ کے ڈفرینٹ علاقوں میں نشانات کیا ہیں اور آپ اپنے میسیج کو کیسے یو آر سینڈنگ اٹ اکراس؟ دیکھیے نشانات تو الیکشن کمیشن نے دے دیے ہیں، وہ ہر قسم کا نشان ہے. کسی کو دوات ملی ہے، کسی کو تختی ملی ہے، کسی کو قلم ملا ہے، کسی کو پینسل ملی ہے، کسی کو یہ کسی کو، تو وہ تو ہے. اب ہم جتنے کینڈیڈیٹس کریں گے اتنے ہی نشانات جو ہیں وہ ہم ان سے ڈیل کرنا پڑے گا. ہم نے کیا یہ ہے کہ ہم نے ایک پورٹل جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا ہے اور وہ میرا خیال ہے کل آپریشنل ہو جائے گا. اس پورٹل میں اس کا جو آپریشن ہے وہ یہ ہوگا کہ اگر آپ اس میں اپنی کنسٹیٹوئنسی کا نمبر ٹائپ کریں گے، رکھیں گے، ڈالیں گے اس میں، تو آپ کا سامنے اسکرین کے اوپر پی ٹی آئی کا جو اپرووڈ کینڈیڈیٹ ہے اس کا نام آ جائے گا اس کانسٹیٹوئنسی میں. تو یہ ایک ہم نے پورٹل انٹروڈیوس کیا ہے. جی سر آپ اپنا میسیج دے دیجئے گا جو بھی دینا چاہتے ہیں. میرے لیے میرا پاکستان امپورٹنٹ ہے اور عام آدمی کو ووٹ دینے کا موقع ملنا چاہیے. ایٹ لیسٹ دودھ کا دودھ پانی کا پانی تو ہو جائے. منصور صاحب ایک پاکستان کے جرنلسٹ ہیں جنہوں نے محترمہ مریم صاحبہ کا بھی انٹرویو لیا تھا. انہوں نے ایک بڑا کمال کا اپنا اپلوڈ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ایک انچارج ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کے مائنس کرنے کا ذکر کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا ہم ہر چیز ان سے لے لیں گے، اس پارٹی کو بالکل ختم کرنا ہے. پولرائزیشن، دس پولرائزیشن از ناٹ بیکاز آف دیٹ، دس از اے 21st century بیکاز ہر انسان کے پاس، میں تو صرف کہتی ہوں اگر آپ نے پاکستان کو بلاک کرنا تو انٹرنیٹ کو بلاک کرے، جو آپ بہت بار کر چکے ہیں. بنگلہ دیش کے الیکشن کو سر ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا انٹرنیشنلی، انہوں نے کہا ریگنگ ہے، اور اس وقت انٹرنیشنل ٹیمز پاکستان پہنچ بھی رہی ہیں. اگر پاکستان کے بارے میں بھی انہوں نے یہی انٹرنیشنل میڈیا کا یہی رزلٹ ہوا تو what would they do؟ دیکھیے میں جو میسج کی بات آپ نے کی ہے میں اس کے جواب میں صرف چھوٹی سی بات کروں گا. خان صاحب جو ہیں جیل میں ہیں اور انہوں نے وہ نہ جھکے ہیں، نہ انہوں نے سرنڈر کیا ہے، نہ ہی وہ ملک چھوڑنے پہ راضی ہوئے ہیں، نہ ہی کوئی اور ایسا کام کیا ہے جو کہ اس سے پہلے ٹریڈیشنلی ہوتا رہا ہے. نواز شریف نے بھاگ گئے ملک سے، زرداری بھاگ گئے، سارے لوگ بھاگے، سیلف ایگزائل بھی ہوتے رہے لوگوں کے. تو وہ جو ہے وہ اپنے اصولوں کے اوپر ڈٹا ہوا ہے. اب یہ عوام کی رسپانسبلٹی ہے، ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ 8 فیبروری کو الیکشن ڈے کے اوپر وہ انشور کریں کہ وہ پولنگ سٹیشنز کے اوپر جائیں اور چینج کے لیے ووٹ دیں. یہ وہ مرحلہ ہوگا جب کہ یا تو پاکستان کی تقدیر بدلے گی یا پھر پاکستان اور گہری کھائی میں جو ہے وہ جا کے گر جائے گا، شاید جہاں سے ریٹریول جو ہے باہر نکلنا جو ہے وہ پاسبل نہ ہو. یہ سچویشن ہے ہماری اس وقت، یہی آخری امید ہے، الیکشنز ہی آخری امید ہیں، کیونکہ پارٹی کو تو ورچولی انہوں نے پارٹی سے ہر قسم کا جو ہر باقی پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جو وائبلٹی فنکشنز ہوتے ہیں وہ لے لیے ہیں، اور حتیٰ کہ سمبل تک بھی جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے وہ بھی چھین لیا گیا ہے. لیکن لیڈر ہمارا جو ہے وہ ابھی تک ڈٹا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی میں نے کمپرومائز نہیں کرنا، میں نے پاکستان کی تقدیر پہ کمپرومائز نہیں کرنا، میں نے پاکستان کے عوام کی بھلائی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا. یہ میرے آبجیکٹیوز ہیں اور ان کے لیے میں فائٹ کرتا رہوں گا irrespective of the consequences. تو یہ ہے اس کے فیچرز ہیں. عوام کے کندھوں کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہے، بہت بھاری رسپانسبلٹی ہے کہ جی وہ ریڈیم کریں اپنے آپ کو، وہ الیکشن کے ڈے جا کے لازمی اپنا ووٹ کاسٹ کریں اور تبدیلی کے لیے ووٹ دیں اور خان صاحب کو واپس لے کے آئیں. اور جیسے کہ پہلے 3 سال کی حکومت نے انہوں نے کیا ہے، ہیلتھ کارڈ دیا ہے، احساس پروگرام تھا، پناہ گاہیں کی تھی، ہر چیز جو غریب کو سامنے رکھ کے غریب کے اوپر فوکس تھا ان کی پالیسیز کا، تاکہ وہی اپروچ جو ہے وہ دوبارہ واپس آئے. اینڈ ان ڈیو کورس آف ٹائم ہم لوگ جو ہے وہ بھی تہذیب یافتہ ممالک اور ترقی یافتہ ممالک کی سب میں شامل ہو سکیں. بہت شکریہ جناب رؤوف حسن صاحب. اگر میں ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہتی ہوں، میں آج کل کی نیوز کو دیکھتی ہوں، ماؤ زیڈونگ بڑی لمبی جنگ لڑی کے ایم ٹی اور ماؤ زیڈونگ، مگر اس کے بعد کے ایم ٹی موو ہو گئی تھی تائیوان کی طرف. آج یقیناً کے ایم ٹی فیل کرتی ہے کہ چائنا کی
جب تائیوان کو بہتر طور پہ چائنا کے ساتھ تعلقات ہی بہتر کر سکتے ہیں. اللہ کرے کہ میرا پاکستان سلامت رہے. اشخاص کے ساتھ ذاتی دشمنیاں نہیں ہونی چاہیے. ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ پلیز آپ اپنے الفاظ کا چناؤ بہتر کریں. اور میں یہ کہتی ہوں کہ قومیں اپنی تقدیر اپنی تعلیم سے اپنے شعور سے بہتر کر سکتی ہیں. آپ اپنے الفاظ کا استعمال بہتر کریں بٹ یو مسٹ نو یور رائٹس ایز ویل. اور اگر آپ کو اپنے حقوق اور اپنے فرائض کا علم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سارے کے سارے ڈیفالٹرز ہیں. ہماری آپ سے درخواست ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا. آئی نیڈ یور فیڈ بیک. اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں میری کوئی پارٹی نہیں ہے. آئی لو پاکستان, دیٹس اٹ. آج وہ مغرب جو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ پاور کے چینج کا وقت ہے, اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان پہ ہم اس لیے بلیو نہیں کرتے بیکاز ہی از انپریڈکٹیبل, تو انپریڈکٹیبل اس لیے کہ وہ اپنی قوم کے بھلے کے لیے ہے. مجھے افسوس ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز آج تک جو ٹینیور چینج ہونے کا دورانیہ تھا 3.5 سال کا تھا, اور اب آتے دنوں میں اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے, اب تو مجھے لگتا ہے جو بھی پارٹی آئے گی 2 نہیں 2.5 نہیں 3 سال حکومت کرے گی. پارٹیز مسٹ گیٹ ٹوگیدر بیکاز اگر ہمارا ملک ہے, آپ کتنا پیسہ باہر لے جائیں گے؟ اگر میرا ملک ہے, اگر پاکستان ہے, اس کی عزت ہے, احترام ہے, تو میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں. یہاں پہ کوئی ذات کا اور انا کا مسئلہ نہیں ہے. وی لو پاکستان. اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک میرا آپ کا اللہ حافظ. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.